پاکستان کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی تھی اس دن جب علی گڑھ یونیورسٹی میں پہلا طالب علم داخل ہوا۔ پاکستان کا تصور ایک ڈاکٹر کے ذہن کی پیداوار تھا۔ پاکستان کا مقدمہ ایک وکیل نے لڑا، تب جا کے ہم اس سرزمین پاک تک پہنچے۔ شروع سے ہی بہادر مسلمانوں کے پاس خون کی فراوانی رہی۔ بالا کوٹ کے درختوں کے ساتھ اجتماعی پھانسیاں گواہ ہیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں سمجھے۔ خون بہانا آسان اور باعث ثواب سمجھتے رہے، سیاہی بہانا مشکل اور گناہ کا باعث لگا۔ غیر مسلم ڈرپوک اور بزدل تھے، لیکن سیاہی بہانا ان کے بائیں ہاتھ کا کام تھا، اس لیے اسی سیاہی کے بل بوتے پر مسلمانوں کو ان کے تنے ہوئے بہادر سینوں اور اٹھے ہوئے سروں سمیت خون میں نہلاتے رہے۔ افغانی ان پڑھ غریب 20 سال جہاد کا نعرہ لگاتے رہے۔ تہذیب یافتہ امیر اقوام جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے تحت ان کے چیتھڑے اڑاتے رہے۔ سمجھ نہیں آتی لوگ نماز، قرآن، تسبیح کو عبادت اور انگلش، سائنس اور کمپیوٹر نالج کو دنیا داری کہتے آئے، اور پھر انگلش، سائنس، کمپیوٹر والوں نے دور سے میزائل مارا اور مسجد ہی گرا دی۔ مسلمان اپنے جائے نماز، تسبیح اور قرآن سمیت دفن ہوتے رہے۔ وہ آج کے دور میں بھی سمجھتے ہیں گھڑ سواری، تیراکی، تیر اندازی، نشانہ بازی جہاد ہے، ثواب ہے۔ انگلش راکٹ آتے ہیں اور ہمارے گھوڑوں کو دفنا کے چلے جاتے ہیں، تو خدا را سمجھیں قرآن بچانا ہے تو سائنس پڑھنی فرض ہو چکی ہے، مسجد بچانی ہے تو ہر مسجد کے ساتھ ایک لیبارٹری بنانی پڑے گی، اللہ کے ذکر اذکار سے محبت ہے تو سائنس اور میتھ کے فارمولے بھی یاد کرنے ہوں گے۔ ہم زمین پر رہنے کے لیے گھر بناتے رہ گئے، انگریز اور ہندو چاند اور سیاروں پر پہنچ گئے، لیکن سلام ہے پھر بھی دیکھو مسلم نہ ٹینک سے ڈرتا ہے نہ بم سے، شہید ہونا سعادت سمجھتا ہے۔ اللہ کا واسطہ آئندہ اگر ہم نے قرآن کے ساتھ سائنس کو نہ سیکھا، ایک کے بعد دوسرے اسلامی ملک کی باری آتی رہے گی۔ دنیا ویکھ ترقی کر گئی، خلا چ پہنچی چن تے چڑھ گئی، ساڈے کول ڈرامے رہ گئے، ساڈے کول ڈرامے رہ گئے، چمٹے تبلے تامے رہ گئے، دنیا ویکھ ترقی کر گئی، خلا چ پہنچی چن تے چڑھ گئی۔